اللہ 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 اللہ۔ پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو۔ پیش کرنے کے لیے میں حماد فیضان احمد کو آواز دوں گا۔ حماد فیضان احمد تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد ایک ایکشن ترانہ ہے، ارمانوں کے پھول کھلیں گے۔ جن بچیوں کو یہ ترانہ پیش کرنا ہے وہ تیار رہیں گی، فوراً اس کے بعد وہ تیار رہیں گی ایکشن ترانہ پیش کرنے کے لیے۔ ارمانوں کے پھول کھلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذي الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدر محترم حضرات اکابر، دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم دوستوں، روشنی کسے پسند نہیں، سب تاریخ میں محتاب، اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدھا اسلام کو فرشتوں میں افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے۔ محترم دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہہ دیجیے کہ علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، ہم مسلمان ہیں۔ محترم دوستوں، علم کے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے کمال پاتا ہے۔ کوئی لالچ کے اللہ مال و دولت اسے عزت نہیں دیتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے اصول کے لیے سرگرم رہے۔ آپ اگر دنیا علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور دینی علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ محترم دوستوں، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو آپ علم کے اس اصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں، چاہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، مسائل جھیلیں، راتوں کو نیند خراب کریں، دیگر گھنٹے برداشت کریں، پھر بھی علم کے اصول سے نہ بھاگیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے اصول کی، خصوصاً دینی علم کے اصول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے ہی اچھے انداز میں اس بچے نے تقریر پیش کی۔ بڑا بہترین انداز تھا اس بچے کا۔ آپ حضرات اگر کوئی بچہ پروگرام اچھا پیش کرتا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، بچے کو دعائیں دیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہوتا ہے، اور کلیپنگ، تالیاں بجانا یہ غیروں کا شعار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، اور دعاؤں سے نوازیں، انعامات سے نوازیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔